جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا تو ان کے لیے دودھ لایا گیا۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیا تو وہ آپ کی پسلیوں کے زخم سے بہہ نکلا۔ طبیب نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، وصیت فرما دیں، آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ بن یمان کو میرے پاس بلاؤ۔ حذیفہ بن یمان حاضر ہو گئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فہرست عطا کی تھی، اور ان ناموں کے بارے میں اللہ پاک، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حذیفہ بن یمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا، جبکہ خون ان کی پسلیوں سے بہہ رہا تھا، کہ اے حذیفہ بن یمان، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام مخالفین کے ناموں میں لیا ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حذیفہ بن یمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے جو میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ آپ نے پھر پوچھا، خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دو، اللہ کے رسول نے میرا نام شامل کیا ہے یا نہیں؟ حذیفہ بن یمان کی ہچکی بند گئی اور کہتے ہیں، اے عمر، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، اور وہ بھی صرف اتنا بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں آپ کا نام شامل نہیں کیا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ دنیا میں میرے لیے ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، وہ کیا ہے ابا جان؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا، میں جوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر، بلکہ کہنا کہ آپ عمر کو اپنے ساتھیوں کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں، کیونکہ آپ اس گھر کی مالکن ہیں۔ تو ام المومنین نے جواب دیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے تیار کر رکھی تھی، لیکن آج میں اسے عمر کے لیے ترک کرتی ہوں۔ عبداللہ بن عمر شاداں و فرحاں واپس آئے اور عرض کی اجازت مل گئی۔ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخسار مٹی پر پڑا ہے، تو انہوں نے آپ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیوں تم میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا، ابا جان، لیکن حضرت عمر نے بات کاٹتے ہوئے فرمایا کہ اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگا رہنے دو، بربادی ہے عمر کے لیے اگر کل اللہ پاک اسے نہ بخشے۔ حضرت عمر اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرما کر موت کی آغوش میں چلے گئے، اے میرے بیٹے، میری میت مسجد نبوی میں لے جانا اور میرا جنازہ پڑھنا، اور حذیفہ بن یمان پر نظر رکھنا، اگر وہ میرے جنازے میں شرکت کریں تو میری میت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جانا اور میرا جنازہ روضہ رسول کے دروازے پر رکھ کر دروازے پر اجازت طلب کرنا۔ اور کہا، اے ام المومنین، آپ کا بیٹا عمر، یہ مت کہنا کہ امیر المومنین، ہو سکتا ہے میری زندگی میں مجھ سے حیا کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو، اگر اجازت مرحمت فرما دیں تو یقین کرنا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ عبداللہ ابن عمر کی نظریں حذیفہ بن یمان پر تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حذیفہ بن یمان کو ابا جان کی نماز جنازہ پر دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور ہم جنازہ لے کر روضہ رسول کی طرف چلے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، اے ہماری ماں، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے، کیا آپ تدفین کی اجازت دیتی ہیں؟ ام المومنین نے جواب دیا، مرحبا یا عمر، حضرت عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ ام المومنین نے اپنی اور روضہ رسول سے باہر نکل گئیں۔ اللہ پاک راضی ہو حضرت عمر سے، زمین کا چپا چپا جن کے عمل کی گواہی دیتا ہے۔
جن کی میت سے اسلام یتیم ہو گیا، جن کو اللہ کے رسول نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی ہو، پھر بھی اللہ کے سامنے حساب دین کا اتنا خریدا ہمارا کیا ہے؟ آج جو عمر سے بغض رکھتے ہیں، خدا را وہ اپنی زندگی میں ہی معافی مانگ لیں۔